يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 12 توہین رسالت کے واقعات اور کعب بن اشرف کا قتل. اسماء بنت مروان ایک یہودی شاعرہ تھی اور آپ علیہ السلام کی حجو کرتی تھی. ابن اسحاق اور ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ بدر کے بعد اس خاتون نے قریش کی ہمدردی میں اشعار کہے. مسلمان ہونے والے قبائل کو برا بھلا کہا. اہل مدینہ کو طعنہ دیا کہ ان کے قائد ان کی قوم سے نہیں ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل پر بھی اکسایا. بالآخر آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کی اجازت دے دی. عمیر بن عدی خطمی رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی تھے اور بنو خطمہ کے مسجد کے امام تھے، انہوں نے سوتے میں اس خاتون کو قتل کر دیا تھا. آپ علیہ السلام نے اس خاتون کا خون رائگاں قرار دیا. البتہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو من گھڑت اور فیبریکیٹڈ قرار دیا ہے. اسی طرح ابو افق ایک یہودی شاعر تھا کہ جس نے 120 برس کی طویل عمر پائی. اس نے آپ علیہ السلام کی شان میں ایک ہجویہ قصیدہ کہا. آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کی بھی اجازت دی اور سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا. اس واقعے کو ابن اسحاق اور ابن ہشام نے نقل کیا ہے. بعض اہل علم کے نزدیک یہ قصہ بھی ثابت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں قصے عام طور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. کعب بن اشرف. کعب بن اشرف عربی النسل یہودی تھا. اس کے باپ اشرف کا تعلق قبیلہ طے سے تھا. یہ یمن سے تعلق رکھنے والا ایک عربی قبیلہ تھا. معروف شخصیت حاتم طائی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. کعب کے باپ اشرف نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو یہ بھاگ کر مدینہ آ گیا اور مدینہ میں یہودی قبیلے بنو نذیر کا حلیف بن گیا. بنو نذیر کے سردار ابو العقیق نے اپنی بیٹی عقیلہ کی شادی اس سے کر دی. اسی سے کعب پیدا ہوا. کعب بن اشرف شعر و شاعری کا شوقین تھا. اس نے اپنے باپ سے وراثت میں کافی مال پایا. اس مال سے اپنے لیے قلعہ تعمیر کروایا اور یہودی علماء کے وظائف بھی مقرر کیے. بعض سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے یہودی علماء اس سے اپنا وظیفہ لینے کے لیے آئے تو اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں. اس نے یہ کہہ کر ان کا وظیفہ بند کر دیا کہ میرے مال پر اور بھی بہت سے لوگوں کا حق ہے اور تم لوگ بھلائی سے محروم ہو چکے ہو. یہودی علماء سمجھ گئے کہ کعب کو ہمارا جواب پسند نہیں آیا. وہ دوبارہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ پہلا جواب ہماری جلد بازی کا نتیجہ تھا. تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. کعب نے ان یہودی علماء کے وظائف دوبارہ جاری کر دیے. غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف مکہ گیا اور مشرکین مکہ کو دوبارہ جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے ان کے مقتولین پر اشعار کہے اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے قریش سے عہد لیا کہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ نکلیں گے. ابو سفیان نے اسے کہا کہ پہلے یہ بتلاؤ کہ ہمارا دین یعنی دین شرک بہتر ہے یا مسلمانوں کا دین دین اسلام. کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ تمہارا دین مسلمانوں سے بہتر ہے، حالانکہ وہ اسلام کو اچھے سے جانتا تھا. اس کے اس بیان پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. آپ علیہ السلام کو جب کعب بن اشرف کے مکہ جانے کی خبر ملی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ شعر کہہ کر اس کے حوصلے پست کریں. حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کی بھی حجو کی اور ان مشرکین کی بھی کہ جنہوں نے اس کی ضیافت کی تھی. جب مکہ میں یہ اشعار پہنچے تو اس وقت کعب بن اشرف عاتکہ بنت ابی العاص کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. انہوں نے اس کا سامان باہر پھینکوا دیا. وہ دوسرے مشرک کے پاس ٹھہرا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی حجو کر دی. اس نے بھی کعب بن اشرف کو اپنے ہاں سے نکال دیا. اس طرح کوئی بھی اسے ٹھہرانے کو تیار نہ ہوا اور وہ مدینہ واپس آ گیا. کعب بن اشرف نے مدینہ واپس آ کر مسلمان عورتوں پر واہیات اشعار کہنا شروع کر دیے اور خاص طور آپ علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام فضل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہتک آمیز اشعار کہے. مزید اس نے ایک دعوت تیار کی تاکہ آپ علیہ السلام کو بلوا کر دھوکے سے قتل کر سکے. آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے خبر مل گئی اور آپ موقع سے نکل آئے.
آپ علیہ السلام نے کعب بن اشرف کے بارے میں بددعا کی اور کہا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ وہ انصار کے قبیلے بنو عبد الاشل سے تعلق رکھتے تھے اور رشتے میں کعب بن اشرف کے بھانجے لگتے تھے۔ چیلنج قبول کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیسے کریں گے۔ انہوں نے 3 دن تک کھانا نہ کھایا۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہیں بلوا بھیجا اور سمجھایا کہ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر لو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے انہیں کعب بن اشرف کے قتل کی ایک تدبیر سجھائی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی لگتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں اس کے بہت قریب رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3 اور لوگ عباد بن بشر، الحارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر بھی شامل ہو گئے جو اوس سے تھے۔ یہ کل ملا کر 5 لوگ تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے ہیلی کی اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ اجازت دے دی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سب سے پہلے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ قرض دے دو۔ وہ تو خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آگے آگے دیکھو یہ محمد تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ میں تمہیں قرض اس شرط پر دوں گا کہ میرے پاس اپنا کچھ گروی رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا چیز گروی رکھوائیں؟ کعب نے کہا کہ اپنی عورتیں۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بھلا اپنی عورتیں ہم کیسے گروی رکھوا سکتے ہیں؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ پھر اپنے بیٹی گروی رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہمیں یہ طعنہ سننا پڑے گا کہ تھوڑے سے غلے اور اناج کے لیے ہم نے اپنے بیٹے گروی رکھوا دی۔ کعب بن اشرف نے کہا تو پھر آپ اپنے ہتھیار گروی رکھوا دو۔ اس پر محمد بن مسلمہ مان گئے۔ کچھ دن بعد ابو نائلہ رضی اللہ عنہ بھی کعب بن اشرف کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ڈر گیا اور چکنا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کی اور شعر و شاعری سنی اور سنائی تو اس کا خوف جاتا رہا۔ کعب بن اشرف اپنے لوگوں کی مجلس میں تھا، اس لیے بہت اعتماد میں تھا۔ اس نے بار بار ابو نائلہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا ضرورت اور حاجت ہے، تو انہوں نے ٹال مٹول کی۔ اس نے بالآخر کہا کہ کیا لوگوں کی وجہ سے آپ بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں تو میں انہیں بھیج دیتا ہوں۔ اس طرح وہ اکیلا رہ گیا۔ ابو نائلہ نے بھی کعب بن اشرف سے ویسی بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگ رہے ہیں اور ہماری جان پر بنائی ہے۔ ہمارے کچھ اور دوست بھی ہیں کہ جن کا یہی حال ہے، وہ اپنا مال گروی رکھوا کر آپ سے غلہ چاہتے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ان سے بھی کعب بن اشرف نے عورتیں اور بیٹے گروی رکھنے کی بات کی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اس میں ہماری رسوائی ہے۔ پھر اسلحہ گروی رکھوا کر اناج قرض لینے پر ان سے بھی بات طے ہو گئی۔ دوسری طرف طے شدہ پلان کے مطابق ایک معین دن میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے ان 4 ساتھیوں کے ساتھ عشاء کی نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کے بعد کعب بن اشرف کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں رخصت کرتے ہوئے دعا دی اور بقیع غرقد تک چھوڑنے آئے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابو نائلہ نے قلعے کے پاس پہنچ کے کعب بن اشرف کو زور سے آواز لگائی اور باہر آنے کو کہا۔ کعب بن اشرف کی نئی شادی ہوئی تھی، اس کی بیوی نے اسے منع کیا اور کہا کہ اس آواز سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بھانجا اور رضائی بھائی ہے۔ کعب بن اشرف مسلح ہو کر چادر اوڑھے باہر نکلا۔ سلام دعا کے بعد دونوں نے تھوڑی دیر اس سے باتیں کی تو وہ بھی تکلف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ شاب عجوز کی طرف چلتے ہیں اور رات کا بقیہ حصہ وہیں باتیں کرتے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے کہا کہ ایسی عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی جو تمہارے سر کے بالوں سے آ رہی ہے۔ بقیہ اصحاب نے بھی اس خوشبو کی تعریف کی تو کعب بن اشرف پھول گیا۔ اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری خوشبو قریب سے سونگنا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ نے اور بقیہ اصحاب نے بھی اس کے سر کی خوشبو باری باری سونگھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی لگائی ہوئی خوشبو دوبارہ سونگنا چاہتے ہیں۔ اس نے دوبارہ اجازت دے دی تو انہوں نے اس کا سر پکڑ لیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے پر کعب بن اشرف نے بہت اونچی چیخ ماری تو قریبی گڑیوں میں روشنی ہو گئی۔ بنو حارثہ کے ایک یہودی نے کہا کہ میں خون کی بو محسوس کر رہا ہوں اور یہ خون یثرب میں بہایا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے جب کعب بن اشرف پہ یکبارگی ایک ہی دفعہ میں حملہ کیا تو ان کی تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں کہ جس سے ایک صحابی حارث بن اوس رضی اللہ عنہ کے زخم آیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ بقیہ صحابہ اس کا سر کاٹ کر نکل گئے۔ انہوں نے مقام عریس پر ان کا انتظار کیا۔ وہ جب وہاں پہنچ گئے تو انہیں اٹھا کر مدینہ لے آئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور زخمی صحابی کے لعاب دہن لگایا کہ جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔
کعب بن اشرف کے قتل سے یہود پر رعب طاری ہو گیا اور اگلے دن وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا سردار قتل کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ جنگ کی آگ بھڑکا رہا تھا، حجو کر رہا تھا اور قتل کی سازشیں کر رہا تھا۔ جو یہ کرے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یہود نے آپ علیہ السلام سے دوبارہ امن کا معاہدہ کیا جو رملہ بنت حارث کے گھر میں کھجور کے درخت کے نیچے ہوا۔ یہ معاہدہ بھی در حقیقت میثاق مدینہ کی تجدید ہی تھا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد